ابتدا اس خدائے بابرکت کے نام سے جو میرے، آپ کے اور ہم سب کے دلوں کو کے بھید بخوبی جانتا ہے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں قرۃ العین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے مئی 2025 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والی کشیدگی کے متعلق، جس کے بارے میں آج کل میڈیا پر بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ہم اس کا انالیسس کریں گے کہ آخر ہوا کیا ہے، آخر واقعہ کیا ہے۔ جناب، مئی 2025 میں پاک بھارت سرحدی حالات پہلے سے بھی زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں، بہت زیادہ کشیدہ ہو گئے ہیں اس مئی میں، یعنی 2025 میں۔ 22 اپریل کو کشمیر کے علاقے پہلگام میں 26 سیاحوں کے قتل کے بعد دونوں ملکوں نے الزام تراشی شروع کر دی ہے اور فوجی مظاہرے بڑھا دیے گئے ہیں۔ بھارت نے پاکستان پر دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے الزامات عائد کیے اور سفارتی سطح پر پاکستانی سفارتکاروں کو واپس بلایا، ویزا سروس معطل کر دی اور دریائے سندھ کے معاہدے کو بھی معطل ہونے کی دھمکی دی۔ پاکستانی حکومت نے ان الزامات کو مسترد کیا اور مسترد کرتے ہوئے بھارت کے اقدامات کو اشتعال انگیز قرار دیا، یعنی کہا کہ اشتعال انگیز یہ جو جتنے بھی اقدامات ہیں۔ اس کے بعد پاکستان نے فوری 2019 کے بعد پہلی مرتبہ 3 مئی 2025 کو بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا، جس پر بھارت نے سرحدی علاقوں میں جنگی مشقیں شروع کر دیں۔ ان پیش رفتوں کے بعد بڑھتے ہوئے تنازع نے بالآخر 7 مئی کی شب بھارت اور پاکستان کے درمیان براہ راست فوجی مداخلت کا رخ اختیار کیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ 2025 میں کیا ہو رہا ہے، پاک بھارت کے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ کیونکہ 22 تاریخ کو پہلگام میں کشمیر میں ایک حملہ ہوتا ہے، جو ان نون لوگ ہیں جن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے ہیں۔ وہ دہشت گردوں کا ایک حملہ تھا جس کی بنا پر انسان قتل ہوئے، اور پھر اس کے بعد ایک الزام تراشی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور حالات یہ ہوئے کہ 7 مئی کی شب بھارت اور پاکستان کے درمیان براہ راست فوجی مداخلت کا رخ اختیار کیا۔ اب دیکھنا یہ کہ اس میں فوجی اور سیاسی پیش رفت کیا ہے۔ پہلا یہ کہ انہوں نے کیا آپریشن کیا، جس کا نام رکھا آپریشن سندور۔ کیا نام رکھا؟ آپریشن سندور۔ 7 مئی 2025 کی رات بھارت کی فضائیہ نے آپریشن سندور کے تحت پاکستان کے زیر انتظام کشمیر، یعنی کہ مقبوضہ کشمیر اور صوبہ پنجاب میں موجود 9 اہداف پر حملہ کیا۔ ان حملوں میں مظفر آباد، کوٹلی اور بھاولپور کے علاقوں میں 24 میزائل اور بم برسائے گئے۔ بھارتی وزارت دفاع کے مطابق نشانے دہشت گرد تنظیم جیش محمد اور لشکر طیبہ کے ٹھکانے تھے، اور کسی پاکستانی فوجی تنصیب کو نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی فوجی تنصیب کو نقصان نہیں پہنچایا ہے۔ 9 ایسے اہداف تھے جن کے اوپر حملہ کیا گیا، جو کہ لشکر طیبہ اور یہ جیش محمد نام کی جو تنظیمیں ہیں ان کے ٹھکانوں پر انہوں نے حملہ کیا۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پاک فضائیہ کا جوابی رد عمل آیا۔ پاکستان نے بتایا کہ ان فضائی حملوں کے نتیجے میں سیکیورٹی فورسز نے ایرانی دفاعی نظام کو فعال کر دیا۔ گجرانوالہ کے قریب پاکستانی کنٹونمنٹ ایئر ڈیفنس نے صبح کے اول پہر ایک بھارتی ڈرون کو تباہ کر دیا۔ اب یہ پاکستان کا رد عمل تھا کہ انہوں نے کہا کہ فضائی حملوں کے نتیجے میں سیکیورٹی فورسز جو تھے، وہ ایرانی دفاعی نظام جو تھا ان کا، وہ ایکٹیو ہو گیا، فعال ہو گیا، اور پھر اس کے بعد گجرانوالہ کے قریب جو ہے پاکستانی کنٹونمنٹ ایئر ڈیفنس نے صبح کے اول پہر ایک بھارتی ڈرون کو تباہ کر دیا۔ اب پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR نے اعلان کیا کہ فضائی حملوں کے جواب میں پاک فضائیہ نے 5 بھارتی لڑاکا جہاز مار گرائے، جن میں 3 جدید رافیل جہاز شامل ہیں۔ اب یہ ISPR نے اعلان کیا تھا۔ یہ پاک فوج نے تو کیا کیا، ہم نے ڈرون حملہ جو ہوا تھا اس ڈرون کو تباہ کر دیا، جبکہ ISPR اعلان کرتی کہ 5 بھارتی لڑاکا جو طیارے تھے نا، وہ جو ہیں جن میں 3 رافیل جہاز بھی شامل تھے، وہ مار گرائے۔ ان تمام حملوں میں 26 پاکستانی شہری ہلاک ہوئے اور 45 زخمی ہوئے۔ تاہم بھارت نے ان دعووں کی تردید کی
اور پھر کچھ بھارتی ذرائع نے بتایا کہ 3 بھارتی طیارے حادثاتی طور پر گر کر تباہ ہوئے. اب سمجھ میں نہیں آ رہا، پہلے کہتے ہیں 5 پھر کہتے ہیں 3 بھارتی طیارے جو تو گر کر تباہ ہوئے. پاکستان کا کہنا ہے کہ جو اہداف نشانہ بنائے گئے وہ تمام عام شہری مراکز تھے، یعنی کہ جو عام شہری مراکز تھے جن کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ بھارت نے انہیں دہشت گرد ٹھکانوں پر حملہ قرار دیا. مطلب جن اہداف کو پاکستان کہہ رہا ہے کہ یہ تو عام شہری ٹھکانے تھے، جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو دہشت گردوں کو مارا، اور وہ ٹھکانے تھے جناب لشکر طیبہ کے اور جیش محمد کے. اب پھر کیا ہوا؟ گرین لاک کنٹرول پر جھڑپیں شروع ہو گئیں. گرین لاک کنٹرول، اس دوران لائن آف کنٹرول پر بھارتی اور پاکستانی افواج کے درمیان بھاری فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا. پاکستانی ضلع اہلکاروں کے مطابق مورٹر اور ہلکی ہتھیاروں کی گولہ باری بھی میں کم از کم 6 پاکستانی شہری ہلاک ہوئے. یعنی کہ ہلکی سی اور مورٹر جو ہتھیاروں کی گولہ باری ہوتی ہے اس سے 6 پاکستانی ہلاک ہوئے، 6 پاکستانی شہری شہید ہوئے، ہلاک ہوئے. جبکہ سری نگر پولیس نے بتایا کہ کم از کم 10 بھارتی شہری مارے گئے اور 50 سے زائد زخمی ہوئے. یہ جھڑپیں اس کشیدگی کے بدترین مظاہر میں سے، کہ یعنی کہ اگر آپ یہ کہیں کہ 10 اس طرف سے اگر بھارتی مارے گئے ہیں تو 6 پاکستانی مارے گئے ہیں، اور اس طرح سے 16 جو انسان ہیں وہ مارے گئے، اور اس کے نتیجے میں کئی لوگ جو ہیں وہ زخمی بھی ہوئے، اور اب نہ جانے کتنے اموات کا سلسلہ جاری رہے گا. پھر کیا ہوا جناب؟ سفارتی کشیدگی کی طرف اگر ہم نگاہ ڈالتے ہیں کہ فوجی ٹکراؤ کے ساتھ ہی دونوں ملکوں نے سفارتی تعلقات بھی منقطع کر دیے ہیں. بھارت نے پاکستانی سفارتکاروں کو واپس بلایا ہے اور پاک ایمبیسڈر کو نوٹس دے دیا کہ جب کہ پاکستان نے بھی بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات معطل کر دیے. یعنی سفارتی تعلقات جو ہیں بالکل معطل ہو چکے ہیں اس وقت پاکستان کے اور بھارت کے. دونوں جانب سے مشترکہ وفود نکال کر دنیا کو حالات سے باخبر رکھا گیا، لیکن بات چیت روک دی گئی. بات چیت نہیں ہو رہی ہے جناب کہنے کو، اور یہ عمل ہو رہا ہے. پھر اب دیکھنا یہ کہ عوام کا رد عمل کیا آیا، آخر اس سب میں عوام کیا کہتی ہے، عوام کیا سوچتی ہے، عوام کا کیا رد عمل ہے. پاکستان میں اس خطرناک کشیدگی پر عوامی غم و غصہ بہت زیادہ نظر آیا. غم غصے کا اظہار ہوا. جنوبی پنجاب کے شہروں میں بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے. فوج کے حق میں جلسے کیے گئے. بھارتی جارحیت کے خلاف یکجہتی کے نعرے لگائے گئے. مظاہرین نے کہا کہ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے عہد کا اظہار کیا. یعنی کہ ایک خانہ جنگی کی صورتحال جو اس وقت پاکستان میں موجود تھی بھارت کے اس حملے کی وجہ سے، وہ تمام جو قوتیں تھیں وہ سب ایک ہو گئیں، یکجا ہو گئیں. تمام سیاسی جماعتیں، تمام مذہبی جماعتیں سب ایک پلیٹ فارم پر آ گئیں، اور وہ تھا پاکستان. اور پاکستان کے لیے سب نے آواز اٹھانا شروع کی اور اپنا ایک یکجہتی کا اظہار کیا پاک فوج کے ساتھ، کیونکہ یہ بیرونی مداخلت تھی نا، بیرونی حملہ ہو رہا تھا، تو سب اندر سب ایک ہو گئے. سوشل میڈیا پر بھی پاکستانی صارفین نے ایک آواز بن کر بھارتی حملے کی مذمت کی. عہد جنگ کے بجائے مذاکرات کا مطالبہ کرتے ہوئے لکھا گیا کہ کیا دہشت گردوں اور معصوم شہریوں میں فرق رہ گیا ہے؟ کیا کوئی فرق رہ گیا ہے دہشت گردوں میں اور معصوم شہریوں میں؟ دونوں معصوم ہیں. یہ ڈان نیوز کی خبر ہے جس کو میں شامل کر رہی ہوں، کہ جہاں پر صارفین نے ایک آواز بلند ہو کر یہ تمام باتیں کی، اور ایک صارف نے مصرع طے کیا کہ اب بھارت اپنے رد عمل دکھا کر ناکام ہوا، کیونکہ کوئی پاکستانی پہلگام حملے پر خوش نہیں ہوا، لیکن بھارتی کشمیر میں بے قصور بچوں کی موت پر جشن منایا گیا. یعنی کہ مقبوضہ کشمیر میں جب پہلگام پر حملہ ہوتا ہے تو اس کے اندر کسی پاکستانی نے یہ نہیں کہا کہ بہت اچھا ہوا، بہت جشن منایا گیا ہو یا کچھ اور کیا گیا ہو. لیکن جب کشمیری بچوں کو، معصوم بچوں کو جب مارا گیا، قتل کیا گیا،
تو اس موت پر جشن منایا گیا۔ بھارتی عوام اور میڈیا نے فضائی کارروائی کو قومی فتح سمجھا، مطلب ایک تو آپ نے فضائی کارروائی کی اور پھر اس کے بعد اس کو آپ قومی فتح سمجھ رہے ہیں۔ سماجی جو میڈیا ہے، صارفین نے کارروائی کو پہلگام کا بدلہ کہا اور قوم سے اپیل کی کہ فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہوں۔ ایک صارف نے لکھا، ہم سب بھارتی اپنے مسلح افواج اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، جے ہند۔ یہ انہوں نے بھارتیوں کا تھا۔ دوسرے نے دعویٰ کیا، انہوں نے ہماری قوم پر حملہ کیا، ہم نے طاقت سے جواب دیا، آپریشن سندور انصاف ہو گیا، جے ہند، یہ انہوں نے کہا۔ بھارتی سیاسی حلقے بھی ایک زبان ہو گئے اور حکومت کی حمایت میں بیانات جاری ہو گئے۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے، ابھی تھوڑی دیر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آخر اس کے پیچھے جو ہے نا فائدہ کون اٹھا رہا ہے، لیکن پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انسانی اثرات جو ہے ان تمام چیزوں کے کیا ہوں گے، کیا انسان پر اثرات ہوں گے اگر ہم یہ سلسلہ جاری، ان حملوں کے انسانی زندگی پر کیا کہتے ہیں اندودناک نتائج کیا ہوں گے، مرتب ہوں گے، اور یہ نتائج المیہ ہیں۔ پاکستانی حکام کے مطابق میزائلوں اور فائرنگ کے تبادلے میں کم از کم 26 شہری ہلاک اور 46 زخمی ہوئے۔ بعض ذرائع ہلاکتوں کو 31 تک بتاتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ 31 ہو گئیں، کچھ کہتے ہیں 26 ہو گئیں، جو ان میں کئی بچے اور خواتین بھی شامل تھے۔ مظفر آباد کی بلال مسجد پر 5 میزائل فائر ہوئے، ہونے سے کم از کم 3 افراد مارے گئے، جن میں 3 سال کا بچہ بھی شامل تھا، مطلب بچے بھی شامل ہیں اس کے اندر۔ اس حملے سے مسجد کی چھت گر گئی، دیواریں منہدم ہو گئیں، رہائشوں کا کہنا تھا کہ دھماکوں سے گھر ہل گئے تھے، دیواریں پھٹ گئیں اور سب گھبرا کر پہاڑوں میں پناہ لینے کے لیے چل دیے۔ مارے گئے شہریوں کے جنازے پورے ملک میں ادا کیے گئے، غم و غصے کی فضا جو ہے وہ چھا گئی۔ مظفر آباد میں بعض اسپتال کھلے رہے مگر سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے اسکول بند کر دیے گئے اور امتحانات ملتوی ہو گئے۔ لوگ رات بھر گھروں سے باہر کھڑے رہے اور امدادی کاموں میں مقامی انتظامیہ کے ساتھ خود بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ صورتحال سے متعلق انسانی حقوق کی تنظیموں نے خطرے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ فوجی کشمکش سے بے گناہ شہریوں کی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے اور معصوم خانہ بدوش بھی ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ اس میں میڈیا کا کردار کیا تھا۔ اس بحران میں میڈیا نے اپنی اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ تمام میڈیا، چاہے وہ بھارتی میڈیا ہو چاہے وہ پاکستانی میڈیا ہو، انہوں نے اپنی سٹوریز، اپنا جو مٹیریل ہوتا ہے نا وہ چلایا۔ پاکستانی ٹی وی چینلز اور اخبارات نے بھارت کو جرم میں جنگ کرنے والا قرار دیا اور آپریشن سندور کو بزدلانہ حملہ قرار دیتے ہوئے پاک فضائیہ کی جوابی کارروائی کی شجاعت پر مبنی بتایا۔ کئی پاکستانی تجزیہ نگاروں نے احتجاجاً کہا کہ بھارتی کارروائی میں مساجد اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا اور دنیا کو اس کے خلاف آواز اٹھانے کی چاہیے۔ اور پاکستان میں سوشل میڈیا پر بھی شدت پسندانہ تبصرے سامنے آئے۔ صارفین عالمی نشریاتی اداروں، خاص طور پر BBC کو بھارت نواز قرار دیا کیونکہ انہوں نے بھارتی نقصانات کو اجاگر کیا لیکن پاکستانی دعووں کو صرف دعویٰ بنا کر نشر کیا۔ ادھر بھارتی اور بین الاقوامی میڈیا نے حملے کو بڑے پیمانے پر رپورٹ کیا۔ بھارتی نیوز پورٹل نے پاکستانی مبصرین کی جعلی خبروں کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھا کہ سوشل میڈیا پر بہت سی پوسٹ بے بنیاد تھیں، مثلاً کچھ ویڈیوز جو پاکستانی فضائیہ کے مظاہرے دکھاتی تھیں حقیقت میں پرانی سیکٹورل جھڑپوں کی تھیں۔ ہندوستانی میڈیا نے بھی یہ الزامات لگائے پاکستان نے غلط بیانی سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ دوسری طرف انگریزی اور بین الاقوامی اخبارات نے دونوں جانب کے بیانات شامل کیے۔ بعض صحافیوں نے بھارتی حکومتی دعووں کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور بتایا کہ کچھ نے پاک فوج کے دعووں کی صداقت پر نشاندہی شبہ ظاہر کیا ہے۔ خیر، ممکنہ نتائج کیا ہو سکتے ہیں اس کے اور علاقائی امن پر اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ عالمی رہنما اس تنازع سے شدید پریشان، مطلب تمام لوگ ہی پریشان ہیں، تمام جو عام آدمی ہیں یا اس کو کہیں گے وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹیرس نے فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ضبط کا مظاہرہ کریں کیونکہ دنیا بھارت اور پاکستان کے درمیان کسی فوجی ٹکراؤ
کا متحمل نہیں ہو سکتی. مطلب ہم دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، پاکستان بھی اور بھارت بھی، ان دونوں کا ٹکراؤ پوری دنیا کے لیے جو ہے نا پریشان کن ہوگا. برطانیہ اور امریکہ سمیت کئی ممالک نے بھی فوری جنگ بندی اور براہ راست مذاکرات کا مطالبہ کیا ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حملے کو شرمناک قرار دیا ہے اور کہا کہ یہ محض ایک طویل جدوجہد کا تسلسل ہے. معاشی طور پر بھی نقصان کا امکان ہے. پاکستانی معیشت پہلے ہی بحران زدہ ہے، اس کشیدگی سے وہاں بھارتی معاشی نقصانات کا خدشہ ہے. پاکستان اور بھارت دونوں جوہری طاقتیں ہیں، اس لیے تجزیہ کار خبردار ہیں کہ اگر معاملہ قابو سے باہر ہو گیا تو اس کے تباہ کن اثرات جو ہیں وہ پیش ہوں گے. صرف جنوبی ایشیا تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ خطے میں امن و امان کو خطرہ لاحق ہوگا، جس سے دنیا بھر میں سلامتی اور تجارت متاثر ہوگی. آج کے واقعات یا اب تک کے واقعات نے یہ ظاہر کیا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو خاموشی کے تعلقات ہیں نا، جو خاموشی کے بادل ہیں، وہ ابھی چھٹے نہیں ہیں. امن بحالی کی کوششوں بھی زور پکڑ رہی ہیں. بیشتر تجزیہ نگار اس بات پر متفق ہیں کہ مستقل حل جنگ نہیں ہے بلکہ ڈپلومیسی اور خیر سگالی کا راستے سے نکلے گا. اس ویلاگ کا اختتام کرنے سے پہلے میں کچھ باتیں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہم کس لیے استعمال ہو رہے ہیں. اب جیسے مئی 2025 میں اگر اب مئی کے جو حالات ہیں، مئی 2025 کے جو حالات ہیں، اس پہ اگر ہم نظر ثانی ڈالیں ہیں تو دیکھا جائے تو بھارت میں الیکشن کا موسم جو ہے نا وہ گرم ہے، اور بھارت میں اگلے مہینے انتخابات ہونے. تاریخی طور پر جب بھی کشیدگی ہوتی ہے، جب بھی کشیدگی کی جاتی ہے بھارت میں، تو اس کے پیچھے انتخابی حکمت عملی ضرور چھپی ہوئی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے کہ مودی سرکار جو ہیں، وہ مودی صاحب جو ہیں وہ اس سے لوگوں کی سمپتیز اور ایک دم ہیرو بن جائیں گے نا وہ، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے بہرحال تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، اور چاہے انڈیا اور پاکستان کا میچ ہی کیوں نہ ہو، اس میں بھی لوگ بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں اور سب چیز چھوڑ کر اپنی ٹیمز کا جو ہوتا ہے وہ ساتھ دیتے ہیں. اب اس میں جو مودی صاحب ہیں وہ لیڈر بن کے آ رہے ہیں، اور وہ ایک طرح سے اپنی پوری دنیا میں جتنے بھی ہندوستانی بستے ہیں ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ مودی کی طرف ہو جائے گا. اس سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے، اس چیز کو سامنے رکھتے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کشیدگی اس لیے بھی کی گئی ہے کہ انتخابی حکمت عملی ہے یہ. اچھا، دوسری طرف کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جب عوام کا نا کہیں چیز سے دھیان ہٹانا ہوتا ہے نا، تو تب بھی یہ کام کیے جاتے ہیں. مثلا بے روزگاری بڑھ رہی ہو، یا اقلیتوں پر ظلم ہو رہا ہو، یا عوام جو ہے وہ غصے میں ہو، تو حکومت کیا کرتی ہے اکثر جو ہے نا وہ قومی سلامتی کو بیچ میں لے آتی ہے، اور وہ قومی سلامتی کا جو وہ ایک جو ہے نا چورن وہ بیچنے لگ جاتی ہے. اور اس طرح سے جو عوام کی توجہ ہوتی ہے نا، وہ جو بیسک جو مسئلے ہوتے ہیں ان سے ہٹائی جاتی ہے. تو دو چیزیں ہیں، ایک تک تو الیکشنز ہیں، دوسری طرف دونوں سائڈ کی بات کر رہی ہوں میں، صرف یہ نہیں کہوں گی کہ صرف انڈیا یا پاکستان، میں دونوں سائڈوں کی بات کر رہی ہوں اس وقت، چاہے انڈیا ہو چاہے پاکستان ہو. دونوں صورتوں میں الیکشن کہ جب ہونے ہوتے ہیں تب بھی یہ سب کچھ کیا جاتا ہے، عوام کی توجہ جب ہٹانی ہوتی ہے تب بھی یہ سب کچھ کیا جاتا ہے. اور پاکستان میں یہ ہے بین الاقوامی جو پاکستان کا موقف کیا ہے اب اس کے اندر، یہ ہے کہ پاکستان عالمی برادری کو باور کروا رہا ہے کہ یہ حملے بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی ہیں. اس وقت تک پاکستان کا جو کردار رہا ہے وہ بہت امن پسند رہا ہے، اور پاکستان نے مطلب مسلسل وہاں سے جو ہے نا پیش رفت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، پاکستان نے اگر کچھ کیا بھی ہے تو دفاع کے لیے کیا ہے، رائٹ، کوئی حملہ نہیں کیا ہے. تو یہ حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندرونی مسائل جو ہیں، جیسے معاشی بحران ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، اس کشیدگی کو مزید ہوا دیں گے؟ یہ جو کشیدگی ہے اس کی وجہ سے مزید بڑھے گی، یا اس کے نتیجے میں عوام متحد ہو جائے گی؟
مجھے لگتا ہے کہ اگر عوام متحد ہو جاتی ہے اور قومی سلامتی کے لیے متحد ہو جائے تو وہی زیادہ بہتر ہے، اور یہ کیونکہ دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں بہرحال اور امن کے لیے خطرہ بن رہی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگ نہیں ہونی چاہیے. اور آپ سے بھی میری اپیل ہے کہ آپ سب لوگ یہ دعا کریں کہ ہم جنگ کی طرف نہ جائیں. جنگ کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے نا تو بہت زیادہ جو ہے مسائل پیدا ہوتے ہیں. بطور پاکستانی جنگی نعروں سے باہر نکل کر ہمیں تعلیم، انسانی تحفظ اور ریاستی اداروں سے جواب دہی مانگنی ہوگی. اور بطور مسلمان مظلوموں کے لیے دعا کریں، ان کے لیے آگے بڑھ کر جہاں جو کوئی بھی مظلوم ہے نا اس کے لیے آگہی، امداد اور حق کی بات کریں. اور ہمیں تعصبات سے نکل کر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، چاہے وہ کشمیری ہو، چاہے وہ بھارتی ہو، چاہے وہ پاکستانی ہو. انسان بہرحال انسان ہے. صرف سوشل میڈیا پر پوسٹ کافی نہیں ہے، ہمیں آواز اٹھانی ہوگی، عمل اور آگہی سے کا راستہ اپنانا ہوگا. اور اس پیغام کے ساتھ کہ پاکستان میں امن ہو، بلکہ پوری دنیا میں امن ہو، اور پاکستان میں اترے وہ فصل گل کے جسے کبھی بھی خزاں نہ آئے، اور ہمارے ملک میں سلامتی ہو. اور بھارت جو کچھ بھی کر رہا ہے اس وقت، جو گیدڑ بھپکیاں جو بھارت کی ہیں اس وقت یا پاکستان کی بھی ہیں، دیکھیں اس میں پستی عوام ہی ہیں. اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ سب متحد ہوں، خانہ جنگی ختم کی جائے. کیونکہ جب اندر سے ہم کمزور ہوتے ہیں نا، جب ہم اندر سے لڑائیاں لڑتے ہیں تو دشمن جو ہوتا ہے نا وہ موقع دیکھ کر ہم پہ ضرور حملہ کرتا ہے. اور بھارت کو یہ لگنے لگا تھا کہ شاید پاکستان خانہ جنگی کا شکار ہو چکا ہے، اور اب شاید یہ رائٹ ٹائم ہے کہ پاکستان کو کمزور کیا جائے اور پاکستان پر حملہ کیا جائے. لیکن ہم سب متحد ہیں، ہمارے اپنے مسائل اپنی جگہ، خانہ جنگیاں اپنی جگہ، لیکن جب بات آئے گی قومی سلامتی کی تو ہم سب ایک ہیں، اور ہم سب پاکستان کے جھنڈے تلے ایک ہیں. اور پاکستان ہے تو ہم ہیں. پوری دنیا میں کہیں بھی آپ چلے جائیں، آپ اس پہچان کو خود سے دور نہیں کر سکتے. اس لیے پاکستان کی ترقی، پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کا قائم رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے دفاع کے لیے پاک فوج کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، اور پاک فوج کے پیچھے عوام کا اعتماد بہت ضروری ہے. کیونکہ جنگیں جو ہوتی ہیں جذبوں سے لڑی جاتی ہیں، جنگیں ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی ہیں. اور دوسری جانب میرا اپنے ملک کے اعلیٰ حکام سے بھی یہ جتنے بھی ادارے ہیں جو چلاتے ہیں ملک کو، ان سے میری ہاتھ جوڑ کر ایک گزارش ہے کہ خدارا اس خانہ جنگی کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور امن کے لیے ہر لیول پر کوشش کی جائے، چاہے وہ بین الاقوامی سطح ہو، چاہے وہ اقوامی سطح ہو. اس پیغام کے ساتھ، اور ہاں میں اپنی تمام خواتین کو یہ پیغام دیتی ہوں، جتنی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، استاد ہیں، جتنے بھی، یہ رائٹ ٹائم ہے کہ ہم حب الوطنی کا جذبہ جو ہے وہ اپنی نسل میں انکلکولیٹ کریں. اپنے اندر خود حب الوطن ہوں گے تو دوسروں کو حب الوطن بنائیں گے. ہم پاکستان بہت مشکلات کا شکار ہے، مانا بہت زیادہ مشکلات ہیں، بہت پرابلمز ہیں، لیکن بہت اپرچونیٹیز ہیں، بہت اپرچونیٹیز ہیں. ہمیں ایسے ہی نہیں دنیا بھر کی نظر ہم پر، بہت زیادہ کچھ ہے کرنے کے لیے، لیکن اس کے لیے ہمیں جڑنا ہوگا، ایک ہونا ہوگا. اور یکجہتی ہی جو ہے وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے ہم سب کے لیے. اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے، اور آپ سب خوش رہیں، آباد رہیں، اور پاکستان سے وفادار رہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.